نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقيل علم لذاته المخصوصة. میں نے آپ کو ابتدا میں 4 مذاہب بیان کیے تھے. ان مذاہب میں آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ایک مذہب یہ ہے کہ لفظ اللہ علم ہے. علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کا علم ہونا ضعیف قول ہے، اس لیے قیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے. اور کہا گیا ہے کہ لفظ اللہ کی ذات کے لیے علم جامد ہے، مشتق نہیں ہے. ذات ہی المخصوصہ، اللہ کی خاص ذات کے لیے علم ہے، یعنی جزئی طور پر وضع کیا گیا ہے، کلی معنی کے طور پر وضع نہیں کیا گیا. دلیل کیا ہے؟ 3 دلائل پیش کرتے ہیں. لأنه یوسف ولا یوسف بہ. یاد رکھیں، جو لفظ مشتق ہو اس میں معنی وصفی پایا جاتا ہے، اور جس میں معنی وصفی اور معنی مصدری پایا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت صفت بن سکتا ہے. لیکن ہم لفظ اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ کبھی بھی صفت نہیں بنتا. لأنه یوسف، اس لیے کہ لفظ اللہ یہ موصوف بنتا ہے ولا یوسف بہ، اور اس کے ساتھ صفت نہیں لائی جاتی. دوسری دلیل، جتنی صفات بھی ہوتی ہیں اس کے لیے ایک اسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ صفات اس اسم پر محمول کیے جائیں. مثلا جواد، شجاع، عالم، زاہد، صائم، یہ صفات ہیں. اب اس کے لیے رجل یا زید کا لانا ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی جل شانہ کی جتنی صفات ہیں اس کے لیے جو اسم لایا جاتا ہے وہ لفظ اللہ لایا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وصف نہیں ہے. پہلی دلیل میں ہم نے کہا کہ اس میں معنی وصفی اگر پایا جاتا تو پھر وہ کسی نہ کسی وقت تو صفت آتا. صفت نہیں آیا، معلوم ہو کہ یہ وصف نہیں ہے. جب وصف نہیں تو اسم ہے، اور جب اسم ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے خاص ہے بالاتفاق، لہذا علم ہو گیا. یہاں بھی ایسا، جب ایک اسم ہر وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس پر صفات کا اطلاق ہوتا ہے، حمل ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا اس پر، تو معلوم ہوا کہ یہ وصف نہیں، اسم ہے. اور جب اسم ثابت ہوا تو چونکہ ایک ذات کے لیے مخصوص ہے بالاتفاق، اس وجہ سے یہ کیا ہوا؟ علم ہوا. وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ، اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے من اسم، ایک اسم کا ہونا، تجری علیہ صفاتہ، کہ جاری ہو جائے اس پر اس کی صفات. وَلَا يَصْلُحُ لَهُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، اور صلاحیت نہیں رکھتا صفات کے جاری ہونے کے لیے ان اسماء میں سے جن پر اطلاق ہو جائے لفظ اللہ کے ما سوا. تیسری دلیل، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا. مولانا، وصف میں معنی کلی ہوتا ہے،
اور وہ اگرچہ ایک فرد پر صادق آ جائے پھر بھی اس میں توہم غیر ہوتا ہے، اور توہم غیر کی وجہ سے وہ توحید کا علم بردار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ کہ رحمان اگرچہ اللہ تعالی جل شانہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس میں معنی وصفی ہے، اور معنی وصفی کلی ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک کے لیے وضع ہو، لیکن کلی ہونے کی وجہ سے اس میں توہم الغیر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ کلمہ توحید نہیں۔ لیکن لفظ اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں، کیونکہ معنی وصفی ہے اس میں، اور معنی وصفی کی وجہ اس میں توہم غیر ہے، اس وجہ سے وہ کلمہ توحید نہیں۔ لیکن لا الہ الا اللہ اس میں معنی وصفی نہیں ہے، جب معنی وصفی نہیں تو کلی نہیں، اور جب کلی نہیں توہم غیر آیا نہیں، تو توہم غیر نہیں آیا، معلوم ہوا کہ یہ کلمہ توحید اس لیے ہے کہ یہ اسم ہے، اور جب اسم ہے تو چونکہ ذاتہ المخصوصہ کے لیے ہے، اس وجہ سے یہ علم بن گیا۔ وَلِأَنَّهُ لَكَانَ وَصْفًا، اگر وہ وصف ہوتا لم يكن قوله لا الہ الا اللہ توحیدا، توحید نہیں ہوتا، کلمہ توحید نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وصف میں کیا نقصان ہے؟ اسے معنی کلی ہوتا ہے، اور معنی کلی میں اگرچہ ایک ہی لفظ ایک ہی جزئی کیوں نہ ہو پھر بھی تو وہ ہمیں غیر ہوتا ہے۔ لا الہ الا الرحمن فإنه لا يمنع الشرک، پس بے شک رحمان جو ہے لا الہ الا الرحمن، رحمان منع نہیں کرتا شرکت کو، کیوں؟ تو ہمیں غیر ہے اس میں۔ لا الہ الا اللہ، سوال یہ ہے کہ الا بمانے غیر، اور جب غیر ہے تو غیر مضاف ہو گیا، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ پر کیا آتا ہے؟ کل مضاف الیہ۔ ایک مولانا صاحب کے ساتھ جوانی کا دور تھا تو وہ کہہ رہا تھا کل مضاف الیہ مجرور، میں نے کہا میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا میں کافیہ دکھا دوں گا، کل مضاف الیہ مجرور، میں نے کہا غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ تو وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ قانون نہیں مانتا، اور میں نے کہا کل مضاف الیہ مجرور، کل ہمیشہ یاد رکھیں یہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والی چیز مضاف الیہ ہوتا ہے، تو کل مضاف الیہ مجرور کہنا چاہیے تھا، اور اسے کہا کل مضاف الیہ، میں ڈٹ گیا، نہیں یہ اس کو میں نہیں مانتا۔ تو کل مضاف الیہ مجرور یہ قانون اور قاعدہ ہے، لیکن یہاں کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ غیر اللہ ہے، پھر بھی الا اللہ ہو، مضاف الیہ کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مرفوع۔ کیوں؟ بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار مضاف حذف ہوتا ہے، تو مضاف حذف ہونے کی صورت میں مضاف الیہ کو مضاف کا اعراب دیا جاتا ہے، مضاف الیہ کو مضاف کا اعراب دیا جاتا ہے، وہ مرفوع ہو تو مضاف الیہ، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مضاف الیہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار مضاف مذکور ہوتا ہے لیکن وہ اعراب برداشت نہیں کر سکتا، تو جب اعراب برداشت نہیں کر سکتا تو پھر مبنی کا تابع وہی مضاف کا اعراب حاصل کرتا ہے۔ اب الا یہ مبنی ہے، غیر کے معنی میں ہے، اور الا اعراب کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس پر ہم رفع لے لیں، اس وجہ سے
مضاف الیہ کو ہم نے کیا دیا؟ اب لا نفی جنس ہے الہ کے لیے، یہ اسم ہے، خبر کیا ہوگا؟ موجود. پھر اس میں سوال ہے، اس پر بڑی بحث ہے، وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، اس وجہ سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. والاظہر، اور زیادہ ظاہر یہ ہے، انہ وصف فی اصلہ، یہ اصل کے اعتبار سے وصف ہے، لیکنہ لما غلب علیہ بحیث لا یستعمل فی غیرہ وصار کالعلم مثل الثریا والصعق اجرا مجراہ فی اجراء الوصف علیہ وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال شرکت الیہ. علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ یہاں ایک تیسرا مذہب بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ علم نہیں، یہ وصف ہے. پہلے اس میں مشتق تھا، دوسرا مذہب علم جامد، اور یہاں تیسرا وصف مشتق. اب یہاں وہ کہتے ہیں زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ وصف ہے، ان کے نزدیک قوی یہ ہے. لیکن 3 سوالات وہاں آئے تھے، 3 دلائل عالمیت کے لیے ظاہر انہوں نے بیان کیے تھے. اب تینوں کا توڑ کر رہے ہیں. انہ وصف فی اصلہ، یہ اصل میں، اصل کے اعتبار سے وصف ہے. تو سوال یہ ہے پھر وہ موصوف ہوتا ہے اور صفت کبھی نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں. یہ اصل میں وصف ہے، لیکن اس میں اتنا غالب آیا. غالبہ 2 قسم کے ہے، ایک تحقیقی ہے اور ایک تقدیری. غالب تحقیقی یہ ہوتا ہے کہ پہلے کلی معنی میں وضع ہو اور کلی معنی میں استعمال بھی ہو، اور پھر کلی معنی میں استعمال ہونے کے باوجود کسی ایک معنی میں غالب آ جائے تو اس کو غلبہ تحقیقی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں میں بتاتا ہوں، غلبہ تحقیقی صعق کہ بلند آواز کو کہا جاتا ہے، اور اس کے باوجود یہ خویلد ابن نوفیل کا لقب بن گیا ہے. کیونکہ صعق یہ ہر بلند آواز کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس میں کلی طور پر استعمال بھی ہوتا رہا. لیکن جب اس نے بے ادبی کی اللہ تعالیٰ جل شان کے ذات کے متعلق اور ہوا پر لعنت بھیجی، جبکہ اس کی ہانڈی ہوا کی وجہ سے الٹ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے کڑک بھیجی اور صاعقہ کو بھیجا، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے کو اڑا دیا. اس وجہ سے اس کا نام خویلد ابن نفیل کا نام کیا بن گیا؟ صعق بن گیا. یہ غلبہ تحقیقی ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن ولو کا نام اگرچہ علم نہیں، وصف ہے اور مشتق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کے لیے اس کا غلبہ آ گیا. اور غلبہ ایسا آ گیا، ایسا غلبہ آ گیا کہ تحقیقی بھی نہیں تھا، تقدیری. تقدیری کا کیا مطلب؟ کہ پہلے کلی کے لیے وضع ہو، لیکن کسی کلی کے لیے بھی استعمال نہ ہوا ہو. کلی کے لیے استعمال ہونے سے پہلے جزئی کے لیے استعمال ہونے لگے. جیسے کہ ثریا، یہ ثروہ کی تصغیر ہے، اور ثروہ مؤنث ہے ثروان کا. ثروہ مالدار عورت کو کہا جاتا ہے،
جیسے کہ عطشان اور عطشا، مالدار عورت کو، تو یہ سروا مالدار عورت کے لیے وضع کیا گیا تھا، اور ثریا کے معنی بھی پھر کیا ہو گئے؟ چھوٹی مالدار عورت۔ لیکن کسی مالدار عورت کے لیے ثریا استعمال ہونے سے پہلے یہ ستاروں کے ایک گٹے کے لیے استعمال ہونے لگا، تو اس کو غلبہ تقدیری کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کا لفظ اللہ جو ہے غلبہ تقدیری کے طور پہ اس کا وضع اگرچہ کلی معنی کے لیے ہے، لیکن چونکہ کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں ہے ان جیسے صفات کا، اس وجہ سے کسی کلی میں ابھی تک استعمال نہیں ہوا، استعمال ہونے سے پہلے جزئی کے لیے استعمال ہونے لگا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے۔ اس وجہ سے یہاں بھی یہ موصوف آ سکتا ہے اور صفت نہیں آتا۔ لما غلب علیہ بحیث، جب غلبہ کیا گیا اس پر اس طریقے سے لا یستعمل فی غیرہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، وصار کالعلم، اور یہ علم جیسا ہو گیا جیسا کہ ثریا اور ساق، اجرا، لما کا جواب ہے، اجرا مجرا ہو فی اجراء الوصف علیہ، یہ قائم ہوا اس کے مقام، قائم مقام ہو گیا اس کے جاری ہونے میں، الوصف علیہ، اس پر وصف کا، اس پر وصف کے جاری ہونے میں لفظ اللہ علم کے قائم مقام ہو گیا۔ ایک وامتناع الوصف بھی، اور جب کالعلم ہو گیا تو اس پر اس کو وصف کے طور پر لانا وہ بھی بنا ہو گیا۔ تیسری بات کہ وہ اگر وصف ہوتا تو اس پہ اور بھی شرکت ہو جاتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ وصف ہے لیکن اس میں اتنا غالب آ گیا کہ ابتدا ہی سے غلبہ تقدیری ہے، غلبہ تقدیر کی وجہ سے عدم و تطرق کے احتمالی شرکت رہے، اس کی طرف شرکت کا احتمال بالکل ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ عالم جیسا بن گیا ہے۔ تو انہوں نے 3 دلائل بیان کیے، دراصل پہلے 3 دلائل کے جوابات ہیں۔ پہلا کیا کہا تھا کہ یہ عالم ہے اس لیے یہ موصوف ہوگا اور صفت نہیں ہوگا، ایک ایسا اسم کا ہونا، اچھا اس کے لیے جواب دیکھیں، جواب یہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ وصف ہے لیکن ایسا وصف ہے کہ اس میں غلبہ تقدیری آ گیا اور کر علم آ گیا۔ جیسے کہ آپ جب ثریا بھی کہیں، جب بھی کہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل او قال رجال من اہل فارس، تو یہ ثریا سے کیا مراد ہے؟ وہی ستاروں کا جب گٹا ہے، یہاں کوئی مالدار کی بات تو نہیں ہو رہی، کسی مالدار کی بات تو نہیں ہو رہی، وہاں فوراً ذہن جاتا ہے۔ اسی طرح اب آپ ثریا کو عالم کی جگہ لائیں گے اور ثریا کبھی بھی صفت واقع نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ موصوف ہو۔ یہاں اللہ بھی ایسا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ایک اسم کا ہونا اللہ کے لیے ضروری ہے تاکہ تمام صفات کا اس پر حمل ہو جائے، تو یہاں انہیں کہا کہ جی جب وہ قائم مقام ہوا علم کا تو یہ موصوف ہی ہوگا، اور جب موصوف ہوگا چونکہ علم کے قائم مقام ہے اس وجہ سے اس پر صفت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ کہی تھی کہ یہ وصف ہے اور وصف میں توہم غیر ہوتا ہے کیونکہ وہ معنی کلی کے اعتبار سے ہوتے، یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی سے اگرچہ معنی کلی کے لیے تھا لیکن اس کا صرف اور صرف ایک ہی فرق تھا،
تو ایک فرض کی وجہ سے احتمال شرکت اس میں ختم ہو گیا، اس میں یہ راستہ جاری نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ ہے وصف، لیکن علم جیسا ہے، اور اس علم جیسے ہونے کی وجہ سے آپ کو اشتباہ ہوا کہ یہ غیر مشتق ہے. مشتق بھی ہے اور وصف بھی ہے، لیکن کل علم بن گیا غلبہ تقدیری کی بنا پر، لہذا وہ موصوف بنے گا، صفت نہیں بنے گا، اور یہ ایسا اسم بن جائے گا کہ باقی صفات کا اجرا اس پر ہوگا، اور یہ کلمہ توحید بن سکتا ہے. کلمہ توحید رحمان نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں احتمال ہے، اس میں احتمال نہیں ہے.